تاریخ میں عرس مخدوم سمنا انہوں نے اپنی مسجد میں کروایا تھا، میرا بیان بھی وہاں ہوا تھا، تو میں نے برملا اس کا اظہار کیا تھا کہ بھائی الحمدللہ بزرگان دین کی غلامی ہمیں حاصل ہے، خاص کر کے اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ کے ہم لوگ خاص غلام ہیں، تو ہم لوگ الحمدللہ جو بات کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، جلوت میں بھی وہی، خلوت میں بھی وہی، تنہائی میں بھی وہی، مجمع میں بھی وہی، 10 لوگوں کا مجمع ہو تو وہی کہتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہو تو وہی کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز کی غلامی کا پٹا ہماری گردنوں پر، اس پر جتنا ہم فخر کریں کم ہے، اور یہ فخر الحمدللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ حضور سیدنا مخدوم سمنانی سادات حسینی سے تعلق رکھتے ہیں، آقا حسین کے شہزادوں سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کی سوانح حیات ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے مٹیا برج کے انتہائی نامور کوہنہ مشق خطیب حضرت علامہ رئیس القادری صاحب قبلہ سے کچھ بنیادی اور ضروری باتیں حضرت کے حوالے سے آپ نے سماعت کر لیا۔ ان کی پیدائش، ولادت سے لے کر اختتام تک انہوں نے چند جملوں میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہے نا قاری صاحب؟ اور آگے آیت ہے، چونکہ ہم حافظ قرآن نہیں ہے، لمبی لمبی آیتیں پڑھ نہیں سکتے، اس کے لیے ہمارے قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سارے لوگ تو مفتی نہیں بن سکتے، فقیہ نہیں بن سکتے، محدث مفسر نہیں بن سکتے، تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ ہر علاقے سے، ہر آبادی سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ یہ نکلیں، علم دین حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، عالم بنیں، مفتی بنیں، محدث بنیں، پھر جب یہ علم میں پختہ ہو جائیں پھر یہ اپنی قوم کے پاس آئیں، اپنے علاقے میں آئیں، پھر یہ دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتائیں، حدیث و شریعت کی باتیں بتائیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کی باتوں کو مان کر کے عمل کریں۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہوا۔ اگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضور سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو الحمدللہ، اگر مختصر میں یہ بیان کیا جائے کہ علم فقہ حدیث کی معرفت حاصل کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کریں تو مخدوم سمنا کی زندگی کو دیکھیں۔ بتایا 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، قرأت 7 کا قاری بنے، 7 قرأتوں سے وہ قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے تھے۔ بلکہ میں نے حضرت مخدوم علاء الحق گنج نواب پنڈوی بنگالی علیہ الرحمہ کی سوانح حیات پڑھی تو الحمدللہ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کون ہیں؟ یہ حضرت مخدوم سمنانی کے پیر و مرشد ہیں۔ بنگال میں رہنے والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے بنگال کی دھرتی کو مخدوم علاء الحق جیسا ایسا ولی عطا فرمایا کہ نبی نے اپنے خاص بیٹے اشرف کو سمنا سے بھیجا بنگال کی دھرتی پہ کہ جاؤ وہاں میرا عاشق رہتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ۔ وہاں جانے کے بعد طریقت، شریعت اور دیگر چیزوں کی معرفت حاصل کر کے اے اشرف تم بھی دنیا میں تبلیغ کا، رشد و ہدایت کا کام کرو۔ تو حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی فرماتے ہیں، ان کے سوانح حیات میں لکھا گیا ہے کہ مخدوم اشرف سمنانی کافی دنوں تک، 12 سال 15 سال تک مخدوم علاء الحق پنڈوی بنگالی کی بارگاہ میں رہے۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ جب کبھی دل کرتا کہ آج چلو اچھے لب و لہجہ میں قرآن مقدس کی تلاوت سنی جائے، قرآن شریف کی تلاوت سنی جائے، تو حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی ارشاد فرماتے مریدوں سے اشرف کہاں ہیں؟ لوگ عرض کرتے تھے حضرت وہ ذکر میں لگے ہیں۔ یہ حضرت مخدوم اشرف کی زندگی اتنی تقویٰ شعار زندگی ہے کہ مخدوم علاء الحق پنڈوی کی خدمت میں بھی تو بہت سارے مریدین تھے، بہت سارے لوگ تھے،
لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب مرشد کا کوئی کام ہوتا تو کام میں مشغول ہوتے، اور جیسی کام سے فراغت ملتی فوراً ذکر خدا میں لگ جاتے، فوراً ذکر خدا میں لگ جاتے۔ ایسی عظمت ہے میاں مخدوم سمنان کو سمجھنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مزاروں میں چادر چڑھا دینے سے خالی مخدوم اشرف سمجھ میں نہیں آئیں گے، مخدوم اشرف کو سمجھنا ہو لطائف اشرفی کا مطالعہ کریں، اعلیٰ حضرت اشرفیہ میاں نے ان کی جو سوانح حیات لکھی ہے ان کا مطالعہ کریں، پھر آپ پر واضح ہوگا کہ واقعی مخدوم سمنانی ولایت کے کس رتبے پر فائز تھے۔ تو حضرت مخدوم علیہ الحق فرماتے ہیں اشرف کا اشرف کو بلا، لوگ جاتے کہ حضرت آپ کو مخدوم صاحب یاد فرما رہے ہیں، حضور مخدوم سمنانی تشریف لے جاتے اور عرض کرتے حضور کیا حکم ہے؟ تو حضرت مخدوم علیہ الحق ارشاد فرماتے بیٹا اشرف قرآن مقدس کی تلاوت سننے کا دل کر رہا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت سننے کا دل کر رہا ہے۔ تو کہتے حضرت مخدوم اشرف سمنانی حافظ قرآن بھی تھے، 7 قرات کے قاری تھے۔ حضرت مخدوم علیہ الحق پنڈوی مریدین کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، مخدوم اشرف کی تلاوت ہوتی، قرآن شریف پڑھتے تھے۔ بتاتے ہیں کہ وجہ طاری ہو جاتا تھا، مخدوم علیہ پنڈوی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تلاوت سن کر کے روتے تھے، زارو قطار روتے تھے اور بہت شاباشی دیتے تھے کہ واقعی میرا اشرف جب تم تلاوت کر کے سناتے ہو تو واقعی قرآن کی عظمت تو ہمارے دلوں میں ہے ہی ہے، مگر ہم نے جو نبی کے بارے میں سنا، صحابہ کے بارے میں سنا کہ یہ قرآن پڑھتے تھے، کفار سن کر ایمان لاتے تھے، واقعی بیٹا اشرف تمہاری طرح اگر کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی کافر سنے گا، بلا شبہ سن کر کے ایمان لیا ہے۔ یہ تکبیر نعرہ رسالت سے مخدوم اشرف علماء اہل سنت اندازہ آپ کر رہے ہیں کہ قرآن مقدس کی کیسی نفیس تلاوت کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، بیٹے بھی تو نبی کے ہیں، بیٹے بھی تو حسین کے ہیں جنہوں نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی۔ میاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت ہے، یہ قرآن ہے، دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، حوض کوثر میں ملیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ حسین کے جسم پر سر ہوگا تب بھی تلاوت کرے گا، سر جدا ہوگا تب بھی تلاوت کرے گا۔ اور یہ تلاوت کا سلسلہ اور یہ تلاوت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا دونوں ساتھ رہیں گے، حسین ہے تو قرآن ہے، قرآن ہے تو حسین ہے، ساتھ میں حوض کوثر میں ملاقات ہو۔ اندازہ کریں جب وہ مخدوم سمنا قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوں گے کیا سما ہوتا ہوگا۔ تو مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ محدث بنے، مفکر بنے، مفتی بنے، شریعت و طریقت کے تاجدار بنے، اور اللہ نے فرمایا قرآن میں فقیہ بنو، بننے کے بعد اپنی آبادی میں چھپ کر کے مت رہنا، نکلو دنیا میں گھوم کر میرے دین کی تبلیغ کرو۔ اب مخدوم سمنانی کی اگر سیر و سیاحت اور تبلیغی اسفار کا جائزہ لیا جائے تو بھلا کون سا ملک ہے جہاں مخدوم سمنا پہنچے نہیں، جہاں ایمان کی دعوت انہوں نے نہیں دی، قرآن و حدیث کی دعوت انہوں نے نہیں دی۔ جب مخدوم سمنا سے بنگال چلے، اگر اسی سفر کا جائزہ لیں تو تقریباً دنیا کے اکثر شہروں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے، اکثر شہروں سے ہوتے ہوئے۔ الحمدللہ پیر ہو تو ایسا، مرید ہو تو ایسا، مخدوم اشرف سمنانی سمنا سے چل رہے ہیں۔ کتنی بار حضرت خضر علیہ السلام مخدوم علیہ الحق پنڈوی کی بارگاہ میں آگے بشارت دے رہے، حضور اشرف آ رہا ہے، حضور اشرف آ رہا ہے۔ ارے میاں مرید ہونے کے لیے آ رہے ہیں، خبر حضرت خضر علیہ السلام دے رہے ہیں۔ مستند روایت کے مطابق، جمہور علماء کے مطابق حضرت خضر نبی ہے، اندازہ کیجئے نبی ہے۔ ایک نبی ایک سید زادے کی خبر دے رہے ہیں اپنے مخدوم کو کہ اشرف آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی، اللہ کے نبی سرور کائنات کی امت کے ایک ولی کی عظمت دیکھیں۔ ایک نبی حضرت خضر علیہ السلام برابر مسلسل خبر دے رہے ہیں۔ جب آئے پہنچے تو ملک کے الگ الگ، ہر ملک
ہند سے, ہر شہروں سے, بلکہ درجنوں ان اولیاء کرام کی انہوں نے ملاقات کی. خالی جو روشن ضمیر نہیں تھے, ایسے روشن ضمیر تھے کہ جس پر نظر ڈالتے تھے اسے روشن ضمیر بنا دیتے تھے. اتنے ولیوں کی بارگاہ میں آ گئے, سب سے متاثر ہوئے حضور مخدوم اشرف سمنانی. کہا حضور غلامی میں, حضور غلامی. سب نے کہا اشرف تمہارا حصہ یہاں نہیں, اور یہاں تو چھین چھین کر کے مرید کیا جاتا ہے, اور وہاں مرید ہونا چاہتے ہیں. کہا نہیں, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, وہاں ہے بنگال میں. چلے آ گئے مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں آ گئے. استقبال کے لیے حضرت نے بتایا کہ مخدوم اشرف سمنانی جا رہے ہیں, پیر علاء الحق پنڈوی استقبال کے لیے پالکی لے کر آ رہے ہیں. کیا شان ہے پیر کی بھی, کیا شان ہے مرید کی بھی. جب گئے مرید فرمایا اور ارشاد فرمایا مخدوم علاء الحق پنڈوی نے کہ بیٹا اشرف تم کیا سمجھتے ہو کہ سمنا سے آ رہے ہو یوں ہی بے یارو مددگار چلے آ رہے ہو؟ نہیں بیٹا اشرف, سمنا سے جب تم نے قدم باہر کیا اسی وقت سے مسلسل ہر گھڑی ہر آن میری نظر تم پہ تھے. کوئی لمحہ ایسا نہ ہوا کہ میں تمہاری یاد سے غافل رہا, تمہاری منزلوں سے غافل رہا. اندازہ کیجئے مخدوم علاء الحق پنڈوی کی نظر ایک شخص سمنا سے چل رہا ہے, کہاں چلا, کن شہروں میں گیا, کن آبادیوں میں گیا. مخدوم علاء الحق پنڈوی بنگال میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہر منزل میں میں تمہاری حفاظت کرتا رہا, تمہیں دیکھتا رہا. الحمدللہ جب ایسے پیر ایسے مرید دنیا میں پائے جاتے ہیں تب الحمدللہ ایک نیا ماحول برپا ہوتا ہے, شریعت و طریقت کا بول والا ہوتا ہے. چنانچہ مخدوم علاء الحق پنڈوی کی خدمت میں رہے, جو کچھ پلانا تھا پلاتے چلے گئے. پھر آخر میں جب کچھوچا مقدسہ گئے, پھر وہاں سے جانے کے بعد جب حج میں جاتے تھے تو قرآن مقدس کی اس آیت طیبہ کی تفسیر کے گھومتے رہو, تبلیغ کرتے رہو. تبلیغی اخبار بہت لمبے ہیں حضرت مخدوم سمنانی کی. بس ایک بات اور عرض کر دوں, آپ کو معلوم ہے مخدوم سمنانی نے فقہ میں, حدیث میں, تفسیر میں وہ مہارت حاصل کی. یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے, ہمارے لوگ بزرگان دین کے بارے میں صرف یہی سمجھتے ہیں جو کرامت دکھا دیا وہی ولی. غوث پاک کو خالی کرامتی ولی بنا دیا, جبکہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے حضور غوث اعظم غریب نواز مخدوم اشرف سمنانی. اتفاق سے عرس کا مہینہ ہے, وارث پاک بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے, اور اسی زمانے میں وارث پاک کا عرس شروع ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا عرس ہے, مخدوم شہباز محمد علی رحمہ بھاگلپور کا عرس ہے. ان کے بارے میں تو یہ علامہ ابن حجر مکی کے شاگرد ہیں, مکہ میں علم حدیث پڑھا انہوں نے. اندازہ کیجئے کتنے بڑے بڑے محدثین یہ تھے. اور حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اندازہ کریں. مولانا عبدالحمید جامعی صاحب بیٹھے ہیں, ان کا تعلق اسی علاقے سے جونپور جسے شیراز ہند کہا جاتا ہے, اب تو نہیں ہے. شیراز ہند تھا وہ, شیراز ہند معلوم ہے. اس کو شیراز ہند بنانے میں بہت ساری شخصیت کا ہاتھ رہا, لیکن ایک بڑی شخصیت حضرت ملک العلماء حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی سما جونپوری, جو پہلے دلی میں تھے, بعد میں بہت ایک لمبی تاریخ ہے جونپور کی, میں نے پڑھا ہے. پھر وہ دلی سے آئے, جونپور جب آئے تو اس وقت کے بادشاہوں نے باہر نکل کر کے ان کا استقبال فرمایا. اتنے بڑے عالم تھے ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی جونپوری. 30 سے 40 سال تک انہوں نے جونپور میں رہ کر علم حدیث کو, علم قرآن کو, دین کو عام و تام فرمایا. ایسے جلیل القدر عالم اور مفتی تھے کہ لوگ نہیں, ہندوستان کے بادشاہ ان پر فخر کیا کرتے تھے کہ جس علاقے میں قاضی ملک العلماء جیسی شخصیت ہو یقیناً وہ علاقے کے لوگ خوش نصیب ہیں. جب اتنی بڑی شخصیت جن کی وجہ سے جونپور شیراز ہند بنا, جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اتنی بڑی شخصیت نے کہاں علم حاصل کیا, علم حدیث, علم طریقت, علم معرفت, کوئی اور ذات نہیں, وہ مخدوم اشرف سمنانی کی ذات, مخدوم اشرف سمنانی کی ذات. جامعی صاحب سنائے ایک بات کہ میرے مخدوم اشرف کو علم حدیث میں, علم فقہ میں کتنی مہارت حاصل تھی. کہتے ہیں جب یہ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی, ہم بغیر حوالے کے اٹکل پچو کوئی بات نہیں بولتے ہیں, یہ مفتی رفیق الاسلام تاج الشریعہ کا غلام ہے, حوالے کے ساتھ پروف کے ساتھ بات بولتا ہے حرام ہے. تو جب خلافت سے ملک العلماء کو نوازا تو فقہ کی سب سے جامع, سب سے بڑی کتاب ہدایت, جس کے بارے میں میرے استاد سراج الفقہاء حضرت مفتی نظام الدین دامہ ظلہ فرماتے جسے محقق بننا ہو وہ ہدایت پڑھو. الحمدللہ جب سے میں نے پڑھا فراغت
میں نے کہا مجھے ہدایہ چاہیے. اب بھی میں رضائے مصطفیٰ میں ہدایہ اخیراً پڑھاتا ہوں. کیا کتاب ہے, کیا کتاب. اب ذرا میرے مخدوم سمنا کو دیکھو. جب ملک العلماء کو خلافت سے نوازا تو حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ایک ہدایہ کا ایک مخصوص نسخہ انہیں عطا فرمایا. اور کیسا نسخہ تھا وہ, کیسا نسخہ تھا وہ. تاریخ جونپور میں لکھا ہے کہ نسخہ وہ تھا کہ ہدایہ فقہ کی وہ اہم کتاب ہے جس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں, مذاہب بیان کیے گئے ہیں, مالکیوں کا, شافیوں کا, حنبلیوں کا, حنفیوں کا, اور پھر حنفی مسائل کو دلائل کے ساتھ بالکل معید کر کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ الحمدللہ فقہ حنفی تمام فقہ مذاہب کے اندر سب سے زیادہ مستند ہے, سب سے بہتر ہے, شریعت مصطفیٰ کے عین مطابق ہے. تو حضرت مخدوم سمنانی نے عام ہدایات عطا نہیں فرمایا, وہ ہدایہ عطا فرمایا جس ہدایت کے اندر مخدوم سمنانی نے حاشیہ رقم فرمایا تھا. حاشیہ شاید آپ لوگ سمجھ نہیں پائے, علماء سمجھ گئے ہوں گے, آپ کو سمجھانے کا ٹائم بھی نہیں ہو گیا. حاشیہ لکھا, حاشیہ لکھا کب جاتا ہے جو بالاستیاب کتاب کو پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, پھر وہاں کسی چیز کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, کمی ہے, بیشی ہے, تشریح ہے, توضیح ہے. اندازہ کیجئے کہ حضرت مخدوم سمنا, مخدوم اشرف کی ذات علم فقہ میں کتنی ماہر تھی کہ اس زمانے میں ہدایہ کا حاشیہ لکھ کر اپنے شاگرد, اپنے مرید, اپنے خلیفہ کو عطا فرما, ملک العلماء کو عطا فرما. اندازہ آپ کیجئے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر مخدوم سمنانی اپنے وقت کے کتنے بڑے فقیر تھے. یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ یہ باتیں تو کوئی نہیں بتاتا. یہ سرسری باتیں بتا رہے ہیں کہ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاؤ, جن بھاگ رہے ہیں, بھوت بھاگ رہے ہیں, تو بھاگتے ہی ہیں. الحمدللہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ حضرت کچھ فقہا نے, اولیاء کرام نے کہا کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں جو زندگی سے زیادہ وصال کے بعد تصرف فرماتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت معروف کرخی, حضرت جنید بغدادی, سیری سکتی, ان لوگوں کا نام لیا کہ یہ لوگ زندگی سے زیادہ وصال کے بعد تصرف کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس زمانے کے مورخین نے لکھا, لیکن اس زمانے میں اگر ہندوستان کے بارے میں کوئی مجھ سے آ کے پوچھے کہ مفتی رفیق الاسلام بتاؤ تمہارے ہندوستان میں کوئی ایسا ولی ہے جو زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد تصرف کرتا ہے, وصال کے بعد تصرف کرتا ہے, تو بلا شبہ میری زبان پہ پہلا نام آئے گا تو سید اشرف جہانگیر مخدوم سمنانی کا ہوگا. کہ جسے دیکھنا ہو جا کے کچوچا میں دیکھ لے کہ زندگی میں جتنے پاورفل تھے وصال کے بعد اس سے زیادہ پاورفل نظر آ رہے, اس سے زیادہ پاورفل نظر آ رہے. 8 سال مسلسل اس فقیر نے حاضری دی, اور الحمدللہ مجھے فخر ہے میں سلسلہ اشرفیہ کا بھی محافظ و امین ہوں, رضویہ کا تو ہوں ہی, چشتیہ کا ہوں, برکاتیہ کا ہوں, حبیبیہ کا ہوں, سلسلہ اشرفیہ کا بھی میں امین, خلیفہ اور مجاز ہوں. سرکار کلام علی رحمت و رضوان کا ایک واسطے سے میں خلیفہ ہوں. جی میں تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں اور ببانگ دوحل بول رہا ہوں کہ میرے گلے میں سلسلہ اشرفیہ کا بھی پٹا ہے, اور مجھے اس غلامی پہ ناز ہے. یہاں بھی ناز رہے گا, وہاں بھی ناز رہے گا. علالینان میں بولتا ہوں, علالینان, چھوٹے موٹے کا خلیفہ نہیں ہوں, سرکار کلاں کا خلیفہ. الحمدللہ. اب آؤ, چونکہ ٹائم ہو گیا ہے, ہمارے شیخ کہاں ہیں؟ باہر ناراضگی کا اظہار تو نہیں نہ کر رہا ہے. 45 کا وقت دیا تھا, مانوں گا نہیں, 2 منٹ اور لوں گا, 2-4 منٹ. ارے ہمارے صلاح الدین بھائی یہاں بیٹھے کہہ رہا 2-3 منٹ اور کام کی بات. تو جب کام کی بات ہے تو یہ پیغام جو مخدوم سمنا نے اپنی قبر سے دیا تو ہم زندگی کی حالت میں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ میں اپنی ہر جلسے میں اس بار الحمدللہ کئی جلسوں میں مخدوم سمنا پہ میری تقریر ہوئی, تو میں نے محنت بھی تو کیا تھا. لطائف اشرفیہ 3 جلدیں بالاستیاب میں نے پڑھا, اور 2-3 کتابیں سوانح حیات کی اور بھی میں نے پڑھا, تاکہ کوئی بات میری زبان سے ایسا نہ نکلے جو غلط منسوب ہو جائے. ارے ان کی صحیح باتیں اتنی ہے کہ وہی بیان کرو تو زندگی کم پڑ جائے, پھر ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے یار؟ ادھار ان کے لیے لیا جاتا ہے جن کی عظمتیں کم ہے. مخدوم سمنا کی عظمتیں تو آلریڈی اتنا زیادہ ہے کہ تمہاری سانسیں کم پڑ جائے گی, ان کی باتیں کم نہیں پڑے. تو مخدوم سمنا اللہ کے وہ برگزیدہ ولی ہیں, وہ برگزیدہ ولی کہ میاں
جا کر کے کشوشا میں بہارا دیکھ لو، 8 سال تک یہ فقیر مسلسل وہاں جھاڑو کشی کیا ہے، جھاڑو دیا ہے، مخدوم شمنا کی بارگاہ میں رہا ہے، دیکھا ہے آنکھوں سے، کرامت خالی سنا نہیں، اس فقیر نے کرامت آنکھوں سے دیکھا۔ الحمدللہ یوں ہی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نہیں فرماتے ہیں، سچے جو سادات ہوتے ہیں، سچے جو آل رسول ہوتے ہیں، ان کی شان یہی ہوتی ہے جو بریلی کے احمد رضا نے بیان فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کے اندر کئی جگہ میرے مخدوم کے ملفوظات کو نقل بھی فرمایا، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اس کا جواب میرے اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ طریقت و شریعت کے معاملے میں، سجدہ تعظیمی کے معاملے میں مخدوم اشرف پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اعتراض کرنے والوں میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں مخدوم اشرف کے اقوال کو نقل کر کے اسی زمانے میں جواب عطا فرما دیا کہ میرے مخدوم نے جو کہا سچ کہا اور حق کہا۔ الحمدللہ یہ مخدوم سمنانی جب دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو قبر تیار ہو گئی قبر، آخری بات ہے، شیخ صاحب آ جائیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، بس ہماری آخری بات، میری بات نہیں، یہ مخدوم سمنا کی آخری بات جو دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے فرمایا، اور ماشاءاللہ بشارت بھی ہے۔ جانے سے پہلے قبر تیار ہو گئی، جب قبر مبارک تیار ہو گئی تو آپ کے شہزادے حضرت سید عبدالرزاق نور العین کیا فرمایا تھا، وہاں میں نے کیا عرض کیا تھا کہ حضرت مخدوم شمنان کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، اس زمانے میں یہ مخالفین وہابی دیابنا، یہ رافضی تفصیلی اور یہ خارجی ناصبی، ان کا کام ہی اہل سنت و جماعت پر اعتراض کر کچھ افواہیں اڑایا۔ تو مخدوم شمنا نے فرمایا تھا کہ لوگ بچے اپنی سلبوں سے پیدا کرتے ہیں، میں نے عبدالرزاق کو اپنی نگاہوں سے پیدا کیا۔ لوگ سلبوں سے بچے پیدا کرتے ہیں، اشرف فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے عبدالرزاق کو اپنی نگاہوں سے پیدا کیا۔ دیکھیے لطائف اشرفی کے اندر سید عبدالرزاق نور العین اب قبر مبارک میں، قبر تیار ہو گئی، چلے گئے قبر مبارک میں، زندگی میں گئے، ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، قبر مبارک میں گئے تو کاغذ قلم بھی ساتھ لے گئے، کاغذ قلم بھی ساتھ لے گئے، کاغذ قلم بھی ساتھ لے گئے۔ جاہلوں کو پیر ماننے والوں، ڈھونگیوں کو پیر ماننے والوں، ہمارے اولیاء کرام کو بدنام کرنے والوں، یہ مخدوم اشرف کے چوچا ہیں، ارے قبر میں بھی جا رہے ہیں تو کتاب و قلم لے کے جا رہے ہیں، علم کی اہمیت بتاتے ہوئے جا رہے ہیں، لے گئے، لکھا دو تین صفحے میں کتاب لکھا، اس رسالے کا نام بشارت المریدین، لیکن چونکہ قبر میں لکھا اس لیے مشہور ہو گیا وہ رسالہ قبریہ سے میرے موبائل میں ہے، میرے موبائل میں رسالہ قبریہ ہے۔ اب مخدوم سمنانی نے رسالہ قبریہ کے اندر کیا لکھا، اب تو چونکہ انتقال سے بعض روایتوں کے مطابق 2 دن پہلے قبر میں گئے، بعض روایتوں کے مطابق 1 دن پہلے قبر میں گئے، اب نکل کر کے آئے، رسالہ تیار کر دیا۔ مخدوم سمنانی نے رسالہ میں کیا لکھا وہ سنا دیتا ہوں، ضروری ہے سنانا، ضروری ہے۔ حمد و ثنا کے بعد، تعریف و توصیف کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام رتبے والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان میں میرے آقا سب سے افضل والا ہے، اس کے بعد جتنے صحابہ کرام ہیں سب مراتب والے ہیں، سب فضیلت والے ہیں، سب حق ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان صحابہ میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ صدیق اکبر ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ہے، چوتھے نمبر پہ مولا کائنات ہے۔ آگے سنو، لکھنے کے بعد میرے مخدوم اشرف سمنانی چاہے تو کتاب لکھ کر کے دکھا دو، ایک حرف کی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ مخدوم اشرف سمنانی شیخ فرماتے ہیں تکبیر، آگے فرماتے ہیں کہ ترتیب خلافت کی پہلے صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات۔ فرماتے یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے پر بہت مضبوطی سے قائم ہیں، بہت مضبوطی سے قائم ہیں، اور فرماتے ہیں جو اس عقیدے کے خلاف ہے، سنو مخدوم سمنا کا جملہ، فرماتے جو اس عقیدے کے خلاف ہے
وہ گمراہ بدین زندیق ہے. مخدوم اشرف نے فرمایا وہ گمراہ بدین زندیق ہے. اللہ اس سے راضی نہیں, اشرف اس سے بیزار ہے. اللہ اس سے راضی نہیں, اشرف اس سے بیزار ہے. آگے اشرفیوں اپنے مقدر پہ ناز کہو. آگے مخدوم سمنا فرماتے ہیں جو ان عقیدوں پر قائم رہے گا, جو ان عقائد پر قائم رہے گا, پھر اگر میرا غلام ہوگا تو رب نے فرمایا اشرف کو ہم نے قبول کر لیا, ہمارا مرید ہے وہ, ہمارا محبوب ہے وہ. جو بھی ان کا مرید ہوگا, چاہنے والا ہوگا, ہم ان کی مغفرت کی ضمانت لیتے ہیں. ہم ان کی مغفرت کی ضمانت لیتے ہیں. یہ رسالہ قبریہ کے اندر مخدوم سمنا نے فرمایا. آخر میں ایک سنت مخدوم سمنا نے ادا فرمائی, اسی کی سنتیں ہمارے شیخ ادا کر رہے ہیں. کیا سنت ادا فرمائی؟ میرے آقا زندگی بھر خود جماعت سے نماز پڑھاتے رہے. ماشاءاللہ, جماعت سے نماز پڑھاتے رہے. بہت انوکھی بات ہے, بہت مطالعے کے بعد یہ سب باتیں ملتی ہے. لطائف اشرفیہ کے اندر موجود ہے. حصہ تین کے اندر, تیسرے حصے کے اندر ہے کہ مخدوم سمنانی ہمیشہ بجماعت نماز پڑھاتے تھے اور خود امام بنتے تھے. خود امام بنتے تھے, کسی کو امام نہیں بننے دیتے. جب کشوشا میں نماز پڑھا رہے ہیں, جب وصال کا وقت قریب آیا تو حدیث پاک دیکھو, پھر مخدوم سمنا کا عقیدہ دیکھو. آقا پڑھا رہے ہیں, بیمار پڑ گئے. بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں عائشہ صدیق کو بولو نماز پڑھا. صدیق کو بولو نماز پڑھا. حضرت عائشہ کہنے لگی حضور وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں, آپ کو مسلم میں نہیں پائے گا, اسے نماز پڑھایا نہیں جائے گا, آپ کے معاملے میں بہت جذباتی ہیں وہ. حضرت عائشہ سے آقا فرماتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, بولو کہ نماز پڑھو. پھر تیسری بار کہا حضور ان سے نہیں ہوگا. میرے آقا ناراض ہو گئے. عائشہ کس طرح کی, بہت لمبی حدیث ہے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہو صدیق کو نماز پڑھا. حالانکہ عمر بھی موجود ہے, عثمان بھی موجود ہیں, علی بھی موجود ہیں, امیر معاویہ بھی موجود ہیں, صہیب و عمان بھی موجود ہیں, دیگر صحابہ موجود ہیں. آقا کسی سے نہیں فرما رہے ہیں, بلکہ کوئی چاہے تو منع کر رہا نہیں, کوئی نماز نہیں پڑھائے گا سوائے صدیق کے. یار نماز میں کون سی بات رہ گئی کہ کسی کو میرے آقا سنتے نعرے نہیں, کوئی نہیں پڑھائے گا. کسی صحابی نے کہا حضرت عمر سے بول, میرے آقا ناراض ہوگا, نہیں, صدیق پڑھائے گا. عمر نہیں پڑھائے گا, عثمان نہیں پڑھائے گا, علی نہیں پڑھائے, صدیق پڑھائے گا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی فلسفہ کیا ہے. آقا سرور کائنات نماز کی امامت دے کر حقیقت میں خلافت دے کر. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک کی تشریح پڑھو, عمدۃ القاری ہے, علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے, ملا علی قاری نے اس حدیث کی تشریح پڑھو کہ اللہ کے نبی نے امامت نہیں حقیقت میں خلافت عطا فرمایا تھا. اب دیکھو یہی مخدوم سمنانی کا حال ہے, خود امامت فرما رہے ہیں. نبی کے بیٹے ہیں تو سنت بھی تو ادا ہونی چاہیے, خود امامت. ظہر کا وقت آیا, خود امامت فرما رہے ہیں. ظہر کا وقت آیا, غالباً ظہری کی نماز ہے. اب مخدوم سمنا فرماتے ہیں, بڑے بڑے اولیاء موجود تھے, فرماتے عبدالرزاق کو بولو نماز پڑھائے. عبدالرزاق کو بولو نماز پڑھائے. سب لوگ سکتے میں کہ حضور تو کبھی نماز پڑھانے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے, آج عبدالرزاق کو اجازت دے رہے ہیں. فرماتے عبدالرزاق کو بولو نماز پڑھائے. جب ظہر کی نماز پڑھا دی عبدالرزاق نے تو حضرت مخدوم سمنا نے اپنے نانا کے حضرت آقا سرور کائنات کی سنت پر عمل فرمایا کہ آقا نے نماز کی امامت دے کر صدیق کو خلیفہ جانشین بنایا تھا. مخدوم سمنانی نے اپنے بیٹے عبدالرزاق کو امامت دے کر اپنا جانشین و خلیفہ بنایا. اندازہ کیجیے کہ اس حدیث پاک سے استخراج, استنباط اور سنت کو کس نے برآمد کیا؟ کسی اور نے نہیں, نبی کے بیٹے نے, حسین کے بیٹے نے, مخدوم سمنانی نے. کہ اللہ کے نبی نے نماز کی امامت دے کر صدیق کو خلیفہ بنایا تھا, میں نے اپنے بیٹے عبدالرزاق کو نماز کی امامت دے کر اپنا جانشین و خلیفہ بنا رہا ہوں.